بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ الصلاۃ والسلام علی سید الانس والجان وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدینا سیل لنا اشکالنا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ سہ روزے، سہ نفل نمازاں، سہ سجدے کر کر تھکے ہو۔ سہ روزے، سہ نفل نمازاں، سہ سجدے کر کر تھکے ہو۔ سہ روزے، سہ نفل نمازاں، سہ سجدے کر کر تھکے ہو۔ سہ واری مکے حج گزارے، سہ واری مکے حج گزارے، دل دی دوڑ نہ مکے ہو۔ سہ واری مکے حج گزارے، دل دی دوڑ نہ مکے ہو۔ چل چل یہ جنگل بانے، چل چل یہ جنگل بانے، اس گل تھی نہ پکے ہو۔ سبھی مطلب حاصل ہوں گے باہو، یہ پیر ایک نظر سبھی مطلب حاصل ہوں گے باہو، جے پیر ایک نظر تکے ہو۔ حمد و صلوات کے بعد آج کی یہ بزم تعزیتی سیمینار ہے جس کا انعقاد حضور شمس المشائخ، فخر المشائخ، بشارت رسول، محافظ ناموس رسالت، مجاہد ختم نبوت، قاضی سیدی و مرشدی فضل رسول حیدر رضوی آپ سے اظہار محبت کے لیے کیا گیا ہے۔ میں لمبی گفتگو نہیں کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ بعض محافل ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں بندہ جاتا ہے تو اگلے کی بخشش کے لیے دعا کی جاتی ہے، اور بعض محافل ایسی ہوتی ہیں جہاں جا کر بندہ اپنی بخشش کرواتا ہے۔ تو میں کسی بزرگ سے پوچھا گیا نا کہ جو ولی ہوتا ہے اس کی نشانی کیا ہوتی ہے، توجہ چاہوں گا آپ کہ جو ولی ہوتا ہے اس کی نشانی کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ولی کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ جو ولی ہوتا ہے اس کے اندر زمین جیسی سخاوت ہوتی ہے۔ ولی کی نشانی، پہلی نشانی یہ ہے کہ ولی کے اندر زمین جیسی عاجزی ہوتی ہے، دریا جیسی سخاوت ہوتی ہے، اور سورج جیسی شفقت ہوتی ہے۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ پوچھا گیا کہ ولی کی نشانی کیا ہے، تو بتایا گیا کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کے اندر زمین جیسی عاجزی ہو، دریا جیسی سخاوت ہو، اور سورج جیسی شفقت ہو۔ اور مجھے یہ بات کرنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس ہستی کے اندر یہ تینوں کمال موجود ہیں، اور یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ جو لوگ اس شخصیت کو جانتے ہیں، جن لوگوں کا اس ہستی کے ساتھ تعارف ہوا ہے،
کا برملا اظہار کریں گے ہاں آپ کے اندر یہ تینوں کمال بدرجہ اتم موجود تھے. پھر کہتے ہیں نا کہ وہ پیر کسی دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے, ان کے ہاتھ میں کنکر تھا, انہوں نے کنکر کو اچھالا اور دریا میں پھینک دیا, اور پھر باری باری مرید سے پوچھا کہ یہ جو کنکر تھا یہ دریا میں ڈوب کیوں گیا؟ تو ہر مرید نے یہ جواب دیا کہ چونکہ یہ بھاری تھا. کیا تھا؟ بھاری تھا, ڈوب گیا. سب سے جواب لینے کے بعد پیر صاحب نے اپنے خاص مرید سے پوچھا کہ تو بتا یہ پتھر کیوں ڈوب گیا؟ تو مرید یہ کہتا ہے مجھے تو یہ سلسلہ سمجھ آئی ہے جو آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے جو پیر کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے. جو پیر کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے. تائیں کیا پنجابی شاعرہ کیا عملہ والے تر تر جاندے تے غافل ہوتے گاندے ڈبو نہ دے دے محمد بخشا کامل پیر جنا لے. میں اگلی گل بھی دکھا چھوڑا. کسی سے پوچھا گیا نا کہ پیر کا کام کیا ہوتا ہے, پیر کرتا کیا ہے, پیر کرتا کیا ہے, پیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ پیر کا کام وہ ہوتا ہے جو کہ ایک مالی کا ہوتا ہے. مالی کی تھے, پیر کے تھے. تو جواب دینے والا جواب دیتا ہے کہ پیر کا وہ کام ہوتا ہے جو ایک مالی کا ہوتا ہے. پوچھا گیا کس طرح؟ جواب یہ آیا کہ مالی کا کمال یہ ہے کہ وہ ایک جنگلی پودے کو نسلی بنا دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جنگلی درخت کو پیوند کر کے نسلی بنا دیتا ہے. اور پیر جو ہوتا ہے وہ اپنے مرید کے اندر عشق رسول کا پیوند کر کے اسے عشق رسول بنا دیتا ہے. کیا بات. پیر کا یہ کمال ہے کہ جو اس کی پلو میں آ جاتا ہے, جو اس کے دامن میں آ جاتا ہے, تو پھر اس کے اندر وہ کمال پیدا کر دیتا ہے. تو میں اس ہستی کا ذکر کرنے مست اندھیری صاحب کے ساتھ حضور قدس اعظم پاکستان, جس طرح آپ جو لوگ آپ کے حالات زندگی سے واقف ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کی پہلے 3 بیٹیاں تھیں, آپ کا بیٹا کوئی نہیں تھا. تو ایک رات آپ سوئے ہوئے تھے, آپ کو خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہے. تو نبی پاک نے فرمایا کہ مولانا اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کرے گا اور آپ نے اپنے بیٹے کا نام میرے نام پر محمد رکھنا ہے. نبی پاک کا فرمان کیا ہے کہ بیٹا اللہ عطا کرے گا لیکن نام اس کا میرے نام پر محمد رکھنا ہے. تو آپ کے سوانح حیات کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ صبح آپ بیدار ہوتے ہیں, مدرسے کے بچوں کو اکٹھا کر کے محفل میلاد کا اہتمام کرتے ہیں. سبحان اللہ. علامہ صاحب کتاب کر رہے ہیں, تسی میرے یہ پہلی بار کتاب سننے لگے. یہ بڑا عجیب کا کام ہونا ہے. پتہ نہیں تساں ہو کے کیا, میں نے سمجھ نہیں آئی. ایک بندہ تقریر کرنا ہو گیا, اگر گھر سے مجھانی بھی کسی کو بولو تو آپ میری طرف اس طرح دیکھیں. جو بات میں کر رہا ہوں اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے, آپ کو پسند آ رہی ہے, تو پھر اپنی اس پسندیدگی کا اظہار بھی کیجیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے اپنے میلاد کا اہتمام کیا اور مدرسے کے بچوں میں مٹھائی تقسیم کی. شام کو گھر سے خط آیا اور خط کے اندر یہ کہا دی گئی کہ اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا. نبی پاک کے فرمان کے مطابق آپ کا نام محمد رکھا گیا اور بلانے کے لیے آپ کا نام فضل رسول رکھا گیا. میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں, آپ کی توجہ ہو تو وہ بڑا مشہور واقعہ آپ سنتے
محمد کا چہرہ دیکھا، امام محمد کا چہرہ دیکھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا. لوگوں نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا؟ باتیں بڑی کرتا تھا، باتیں بڑی کرتا تھا، صرف چہرہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا. تو کہتا یہ ہے کہ یہ صرف سوچا تھا کہ اگر چھوٹا محمد اتنا سونا ہے مارنا رہ جائے ہمارے دلوں کا تو جو راجہ ہے وہ تو فیصل آباد کا محمد ہے، وہ بغداد کے محمد ہے، جن کا حسن دیکھ کر ایک یہودی کلمہ پڑھ لیتا ہے، اور یہ فیصل آباد کے محمد ہیں جنہیں دیکھ کر ہم دیوانے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. بس آخری بات کرتا ہوں، بات کرنے لگا ہوں کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی صحابیاں جن کا نام ہے ام عمارہ، نام کے دعوے پہلے بھی سنا ہوگا، ام عمارہ نام کی آپ کی صحابیاں ہیں، اور یہ وہی صحابیاں ہیں جن کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ جنگ احد کے موقع پر انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی اس طرح حفاظت فرمائی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے جنگ احد ختم ہونے کے بعد فرمایا تھا کہ آج کی مین آف جو میچ ہے، وہ جو سب سے بہترین پلیئر ہوتا ہے نا میچ کا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ آج میدان جنگ کی جو سب سے اہم ہستی ہے اس کا نام ام عمارہ ہے. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے سے پوچھا تھا کہ ام عمارہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ کچھ بھی کوئی نہیں. تو آپ نے پوچھا کہ ام عمارہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ تو ام عمارہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اتنے ڈالر دے دیجئے، مجھے سونے اور چاندی کی فلان چیز دے دیجئے. ام عمارہ نے کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے یہ عطا کر دیجئے کہ جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے. حدیث کے اندر یہ الفاظ لکھے گئے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ وجل رفیقا یا فی الجنہ، اے اللہ اس کے پورے خاندان کو، ام عمارہ کے پورے خاندان کو جنت میں میرا ساتھی بنا دے. یہ وہ ام عمارہ ہے. اور میں جس کی وجہ سے میں نے بات شروع کی ہے کہ یہ وہی ام عمارہ ہیں جن کے بیٹے تھے جن کا نام تھا جناب حبیب بن زید. وہ بڑا مشہور بات ہے، میں مقصد میرا بات سنا نہیں ہے. حبیب بن زید آپ کے بیٹے ہیں، وہ جنہیں مسلمہ کذاب نے شہید کر دیا تھا. تو جب آپ کو پتہ چلا کہ بیٹا شہید ہو گیا ہے، پوری تفصیل بتائی گئی، تو آپ نے بیٹے کی شہادت کا سن کر بڑا تاریخی جملہ بولا تھا. میں صرف ایک جملہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. جب آپ کو پتہ چلا نا کہ بیٹا شہید ہو گیا ہے، تو آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا اکیلا بیٹا تھا، میرا جوان بیٹا تھا، یوں ہو گیا، اس طرح ہو گیا ہے، بلکہ آپ نے کہا تھا کہ لحاظ الجوم ولدتو فلہذا اردعتو. اللہ کی قسم اسی دن کے لیے میں نے بیٹے کو پیدا کیا تھا، اور اسی دن کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تھا. یہ جو ام عمارہ تھی نا، اس سے جنگی یمامہ میں
عمارہ جب اپنے بیٹے کے ساتھ شامل ہو کر مسلمان قذاب کو جب آپ قتل کرنے کے لیے وہاں پہنچی تھی تو مسلمان قذاب کی فوج میں شامل ایک بندے نے تلوار سے آپ پر حملہ کیا تھا جس کے آپ کا ایک ہاتھ کاٹ گیا تھا. شاید یہ حدیث کے دوران پڑھا اور سنا ہو. تو وہ جو آپ پر حملہ ہوا تھا اسے آپ کا دائیں جو ہاتھ تھا وہ ہاتھ کاٹ گیا تھا اور ہاتھ کٹنے کے بعد آپ کی یہ جو کلائی تھی اس کے اوپر زخم بن گیا تھا اور آپ فرمایا کرتی تھی کہ میرے پاس جنت میں جانے کی 2 سندیں ہیں. میرے پاس جنت میں جانے کے 2 ٹکٹ ہیں، 2 سندیں ہیں. ایک اس موقع پر جب نبی پاک نے مجھے اپنے ساتھی ہونے کا اعلان فرمایا تھا، میرے بارے میں دعا فرمائی تھی، ایک 2 ٹکٹ ہے اور دوسرا میرے پاس یہ ٹکٹ ہے. آپ لوگوں کو اپنا ہاتھ دکھایا کرتی تھی اور ہاتھ دکھا کر فرمایا کرتی تھی کہ میرے پاس جنت کی یہ سند موجود ہے. تو میں نے یہ سارا واقعہ اس لیے سنایا ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قبلہ سیدی مرشدی قبلہ فضل رسول حیدر رضوی رحمت اللہ علیہ تحریک ختم نبوت میں لاہور میں جب جلوس نکالا گیا تھا تو اس جلوس کے دوران جب پولیس نے لاٹھی چارج کیا تھا تو اس لاٹھی چارج کے دوران آپ کے سر پر اتنی لاٹھیاں لگی تھی کہ بعد میں آپ کے سر پر 32 ٹانکے لگے تھے. یہ میں اس ہستی کا ذکر کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں جنہیں لوگ شمس المشائخ کہتے ہیں. تو آپ کے سر پر وہ زخم موجود تھا جس پر 32 ٹانکے لگے تھے. تو جس طرح کی کتاب ام عمارہ کے پاس ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے آپ نے اپنا ہاتھ کٹوایا تھا اور آپ فرمایا کرتی تھی یہ میرے پاس جنت کی سند ہے، اسی طرح مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں اس ہستی کا مرید ہوں جس کے سر کے اوپر وہ سند موجود تھی جس کے ذریعے سے بندہ جنت میں جا سکتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، میدان قبلہ پیر سید محمد زبیر شاہ صاحب، میدان محدث اعظم پاکستان. سبحان اللہ. ابھی کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ جب ڈاکٹر دربار طالبان نے حملہ کیا تھا تو اس حملے کے بعد قبلہ سیدی سندی نے اہل سنت کی تمام جماعتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آپ نے اپنے ہاں ایک میٹنگ منعقد کی تھی اور اسی میٹنگ کے نتیجے میں سنی اتحاد کونسل کی بنیاد پڑی تھی. جو لوگ اس چیز سے دلچسپی رکھتے ہیں اس بات کو جانتے ہیں. تو اس میٹنگ کے اندر آپ نے تاریخی جملہ فرمایا تھا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جب یہ میٹنگ ہو رہی تھی سنی اتحاد کونسل کی تشکیل کے لیے تو کیونکہ ہم جو علماء ہوتے ہیں نا جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں اعتراضات ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں. تو جب میٹنگ ہو رہی تھی تو میٹنگ کے دوران لاہور کے عالم سے ایک بزرگ تھے جنہوں نے کوئی بات کی تھی تو اس بات کے جواب میں آپ نے اپنے چھوٹے بھائی حاجی فضل کریم کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ حاجی باقی کو تو مجھے پتہ نہیں ہے، توجہ چاہوں گا آپ کہ حاجی مجھے باقی کو تو پتہ نہیں ہے لیکن یاد رکھنا ہمارا جو خاندان ہے وہ ہمیشہ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے قربانیاں دیتا رہا ہے اور دیتا رہے گا. قربانیاں دیتا رہا ہے اور قربانیاں دیتا رہے گا. اگر میں پیچھے جاؤں تو سنی بنارس کانفرنس جب انعقاد کیا گیا تھا تو اس کانفرنس کے انعقاد کے بعد گرداسپور میں حضور مرتضیٰ پاکستان پر حملہ ہوتا ہے. میرا اخبار کی یہ خبر ہے، میرے پاس اخبار بھی موجود ہے. تو آپ پر بلوائیوں نے حملہ کیا تھا اور اس حملے کے دوران آپ پر اتنا تشدد کیا گیا تھا کہ اگلے دن زمیندارہ اخبار میں یہ خبر آئی تھی کہ بنارس کانفرنس کی حمایت کی وجہ سے، پاکستان کی حمایت کی وجہ سے بلوائیوں نے حملہ کر کے مولانا سردار احمد کو شہید کر دیا. یہ وہ خاندان ہے جس نے ہمیشہ دین کے لیے اور شریعت کے لیے قربانیاں دی ہیں. تو آج ہم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں
اور پھر مجھے میرا نا ایک ذاتی بھی اپنا تجربہ بھی ہے کہ پتہ نہیں مجھے ابھی بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے کہ جب میرا بیت ہونے کا وقت آیا تو قبلہ استاد جی دوسرے قرآن نے مجھے فرمایا کہ جس طرح کہ آپ سارے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ دوسرے مشاہد کا یہ معمول تھا کہ آپ اکثر چکوال آیا کرتے تھے. آپ چکوال جامع میں تشریف فرما تھے تو مجھے قبلہ استاد جی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے قرآن نے فرمایا کہ آج انہوں نے بیت ہونا ہے. تو میں نے کہا کہ میں نے ان کی بیت نہیں کر سکتی. میں اپنا ذاتی تجربہ سنانے لگا ہوں آپ کو. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. تو میں نے عرض کی کہ میں نے بیعت نہیں کرنی بلکہ میں نے فلاں بندے کا مرید ہونا ہے. میں نے ایک پیر صاحب کا نام بھی لیا تھا, اب ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے ان کی بیعت نہیں کرنی, میں نے ان کا مرید ہونا ہے. تو قبلہ استاد جی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے قرآن میں غصے ہونے لگے. تو حضور شمس المشاہد نے فرمایا کہ شاید چھوڑ دے ویسا. یہ میں اپنے جو ہے ذاتی کا تجربہ بیان کر رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ شاید جی صاحب چھوڑ دو, اسے رہنے دو. اب وہ وقت گزر گیا. اگلی دفعہ جب حضور شمس المشاہد سے بات ہی لے کر ہے تو میں خود قبلہ استاد جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ حضور میں قبلہ پیر جی کا بیعت ہونا چاہتا ہوں. وہ کسی نے کہا ہے نا کہ بدلتی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو یہ تو میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ وہی ہستی جن کی بیعت کا میں انکار کر رہا تھا, پھر میں خود اس بات میں نے خواہش کی. اب میں یہ نہیں بتا سکتا کہ مجھے کیا ہوا تھا. لیکن میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں کہ یہ وہ کامل ہستی ہے کہ ان کی نگاہ میں یہ تاثیر تھی, ان کی نگاہ میں یہ کمال تھا کہ جس پر ایک نگاہ پڑ جایا کرتی تھی پھر وہ ان کا دیوانہ بن جایا کرتا تھا. اللہ نے آپ کو وہ کمال عطا کیا تھا. اور جو آپ یہاں اکثر چونکہ بھکاری کلاں یہ گاؤں ہے تو یہاں کے اکثر لوگ آپ کے مرید ہیں, تو اکثر لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ جو بندہ ایک دفعہ آپ کے سامنے آ جایا کرتا تھا پھر جتنا بھی یہ سب گزر جائے وہ اسے بھولا نہیں کرتے تھے. وہ اسے بھولا نہیں کرتے. وہ محمد بن رازی کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ جب گئے نا کسی علاقے میں علم سے فارغ ہوئے تو بیعت کرنے کے لیے گئے, ان سے پوچھا جا رہا کہ مجھے پیر بننے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا. تو پوچھا گیا کہ آپ علم حاصل کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگایا ہے. بتایا کہ 8 سال لگے. تو میں نے کہا کہ کم از کم 8 سال تو لگانے پڑیں گے. آج اور میں اتنا تو ٹائم نہیں ہے میرے پاس. تو کرتے کرتے سودا ہوتے ہوتے 6 ماہ کی بات آ گئی کہ پیر صاحب نے یہ کہا کہ 6 ماہ میرے پاس گزارو میں تمہیں پیر بنا دوں گا. اب کچھ سب گزارا چنا کہ نہیں میں نہیں گزارا تھا, میں جلیا. جب جانے لگے نا تو پیر صاحب نے کہا کہ راضی یاد رکھنا چھوڑ کر تم جا رہے ہو. راضی چھوڑا تم نے ہے, ہم نے نہیں چھوڑا. تو یہی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ حضور شمس المشاہد کے اندر یہ کمال تھا کہ جو ان کی نگاہ میں آ جایا کرتا تھا وہ بھول سکتا تھا لیکن قبلہ پیر صاحب سے نہیں بھولا کرتے تھے. یہ آپ کا کمال تھا. کیونکہ امام احساس اس چیز میں ٹائم ہو گیا تو یوں تھکے گئے. تو تکنے میں کہہ رہے جان چھوڑے پتہ کتنی یاد کر کے آیا ہوا ہے. وہ ہم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں کہ سچی بات تو یہ ہے کہ ایسی ہستیاں بہت کم پیدا ہوتی ہیں. ایسی ہستیاں نایاب ہوتی ہیں. تو لیکن یہ بات یہ میں رکھیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک پیر بظاہر دنیا پر ہوتا ہے تو اس کا ایک جو دھیان ہے وہ اپنے مریدوں کی طرف ہوتا ہے, 9 دھیان جو ہے عبادت کی طرف ہوتے ہیں. لیکن جب وہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے, بظاہر میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کی 9 توجہ مرید کی طرف ہوتی ہیں. اگرچہ بظاہر ہمارے سے قبلہ مرشد پتہ فرما چکے ہیں لیکن ہمیں اس بات پر تسلی نہیں اطمینان ہونا چاہیے
کہ اب ان کی 9 توجہات ہماری طرف ہے. اور آج بھی اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے اپنا ذکر کر رہے ہیں تو یقیناً وہ اپنے ذکر سے سن رہے ہوں گے. دعا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے.